کہ क्षत्रिय کا فرض ہے, اس کا دھرم ہے کہ جھگڑا کرنا, لڑنا, اور گرو ہے اس क्षत्रिय پہ جس کو موقع ملتا ہے جھگڑنے کے لیے. اگر آپ جھگڑیں گے تو ہی آپ سورگ میں جا سکیں گے. اور کئی جو اسلام کے خلاف جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری کی, جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاد کرتے ہوئے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا, اور اگر وہ زندہ لوٹتا ہے تب اسے اس جنگ کی دولت ملتی ہے. تو کئی لوگ اس حدیث کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف اور کہتے یہ کیسا مذہب ہے, اگر آپ جھگڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے جنت پائیں گے. تو یہ کیسی کتاب ہے, کیسا قرآن ہے, کیسی حدیث ہے جہاں لوگوں کو جھگڑے کرنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے, کہتا ہے جنت میں جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی خود کی, یہ غیر مسلم اپنے خود کی کتاب نہیں پڑھتے. جب آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 شلوکا نمبر 37, وہاں شری کرشن فرماتے ہیں ارجن سے کہ او کنتی کے بیٹے, اے ارجن اٹھو اور جھگڑا کرو. اگر آپ جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سیدھا سورگ میں جائیں گے, اگر آپ زندہ لوٹیں گے تو آپ کو اس جنگ کی دولت ملے گی. ہو بہو صحیح بخاری کا ترجمہ بھگوت گیتا. کس نے ریٹ پٹیشن فائل کیا تھا کلکتہ کے اندر کہ قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے. چند سال پہلے آپ کو پتا ہے کلکتہ میں ریٹ پٹیشن, قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے کیونکہ قتل کرنے پہ لوگ کو کہتا ہے. اگر قرآن مجید بین ہوگا اس کے پہلے مہابھارت کو کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مہابھارت میں ذکر ہے, میں جانتا ہوں مہابھارت میں ذکر ہے وہ حق اور باطل کے درمیان. اچھا ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم یہ قرآن مجید کی آیتوں کو صرف لے کے حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ ظالم مذہب ہے. تو ان سے بات کرنا, اگر ہم اللہ تعالی کی قرآن کو پڑھیں گے اور گائیڈنس اور ہدایت قرآن مجید کے لیں گے تو بات کرنا بہت آسان ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, اور ایک دم آسان ہے. مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آتی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے غیر مسلم بھی میری عزت کرتے ماشاءاللہ. کب بھی جب میں آؤں گا کسٹمز کے تھرو تو ہندو کہ او یہ ذاکر نہیں, جو بھی کہے گا سچ کہے گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا. میں تو دعوت, مسلمان ڈرتے ہیں منہ کھولنے سے, غیر مسلمان سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو غیر مسلم میرا دشمن بن جائے گا. کیوں دشمن بنیں گا؟ حق سے بات کرو, پیار سے بات کرو, اچھی طریقے سے بات کرو, وہ آپ کی عزت کرے گا. آج اور ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے بل, تلوار کے زور پہ پھیلا. اور اس تقریر کے آخری میں اس سوال کا جواب دوں گا اور پھر تقریر ختم کروں گا. یہ جو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اس کا جواب ایک محرک جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری, وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ, پیج نمبر صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل کے اوپر جو بھی دیش کو جیتا, تلوار کے بل کے اوپر اسلام پھیلایا, یہ سب سے بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہیں. یہ افواہ جو مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر اپنا مذہب پھیلایا, یہ سب سے بےہودہ اور بے بنیادی افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہیں.
آج ہم جانتے ہیں کہ اسپین میں اندلس میں ہم مسلمانوں نے 800 سال راج کیا. ہم نے برابر سے دعوت نہیں دی. اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی آئے, سارے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیا. ایک مسلمان بھی کھلا ہوا آزان نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پہ 1400 سال راج کیے, اب بھی راج کر رہے ہیں. عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال حکم کیے. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے, کچھ سال کے لیے انگریز آئے, لیکن 1400 سال تک ہم نے عرب ممالک پہ حکم کیے. پھر بھی آج کی تاریخ میں 14 ملین یعنی 140 لاکھ عرب ہے جو عیسائی ہے, جو کاپٹک کرسچن ہے. آج کی تاریخ میں 14 ملین 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہے جو عیسائی جنموں سے ہے, کاپٹک کرسچن. یہ 1 کروڑ 14 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم اگر چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کہا, ہم نے نہیں کیا ایسا. آج تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پہ, اس ملک ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکم کیا. ہم چاہتے تو ہر ہندوستانی, ہر غیر مسلمان کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کہا. آج کی تاریخ میں آج ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 ملین, ہندوستان میں 8 کروڑ غیر مسلم ہیں. 80 کروڑ معاف کرنا 80 کروڑ غیر مسلم ہیں ہندوستان میں. یہ 80 کروڑ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آپ جب بھی کوئی ہندو کو ملتے ہیں یا غیر مسلم کو ملتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر غیر مسلم کو اسلام کے بل کے پر اسلام قبول کرنے پہ, تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کہا. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو, قبول کیے تو الحمدللہ, نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم تو ہندوستان میں ہے, وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے, اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المائنک ایئر بک میں, جو پھر سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کے حساب سے ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان سن 1934 ٹو 1984, اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان, اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا؟ اور یہ غیر مسلمانوں نے
یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتا چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام، 235%. خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں